كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، مجھ سے پیش کر میرے دوستوں نے، بھائیوں نے، ساتھیوں نے آپ کے سامنے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں اور ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے محامد کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات میں کہیں کہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ یار لوگوں نے خام خواہ آج کل کے اس دور میں جبکہ ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ازحد ضرورت ہے اور جبکہ ہمیں من حیث القوم اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر ہم علم جہاد بلند کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے وجہ اور نامناسب انداز میں الجھ رہے ہیں جس کا کوئی حاصل اور جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ ان مسائل پر ہم الجھ رہے ہیں جن مسائل کی آج کے اس زمانے میں کوئی ضرورت نہیں۔ یا تو کوئی نئی بات ہو جس پر جھگڑا کیا جائے، پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، اس بات پہ ہم جھگڑ رہے ہیں، یا بات ایسی ہو جس پر اختلاف کی صورت میں کوئی حل نکل آئے، کوئی نتیجہ نمودار ہو جائے، تب بھی جھگڑنے میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری زمین ہے دوسرے نے لے لی ہے، میں جھگڑ رہا ہوں تاکہ میری زمین واپس مل جائے، پھر تو واقعی جھگڑنا چاہیے۔ لیکن یہ جھگڑا ایک ایسا ہے جس کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ اور کوئی محاصل نہیں، ماں سوائے اس بات کے کہ امت کے ذہنوں میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے کہ اگر وہ پاک موجود نہ ہوتے تو آج ہم، ہمارے گھر والے، ہماری اولادیں، ہمارے آباء و اجداد آج مسلمان نہ ہوتے، آج ہم بھی وعدہ سے پار رہنے والوں کی طرح جنو پہنتے، 360 خداؤں کے پرستار ہوتے، ان کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہلکا بگوشان اسلام کہتے ہیں، نبی کے جانساروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، سرور گرامی کا توق امامت ہم اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی محبت کے ہم نعرے بلند کرتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان پاک باز ہستیوں نے اس پودے کو جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اسے اپنا خون دے کے کھینچا۔ ہماری حالت عجب ہے کہ جس درخت کے نیچے ہم تپتی ہوئی دوپہر میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی درخت کو کاٹنے کے لیے ہاتھ میں کلہاڑے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر صدیق نہ ہوتا، فاروق نہ ہوتا، ذی النورین نہ ہوتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی و مرتضیٰ نہ ہوتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں نے مسلمان ہونا تھی۔ اور پھر میں نے حضرت علی کا نام لیا ہے، لیکن یارو نہ جانے تمہیں پہلے 3 کا نام لیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، مولانا نے تو آپ کو بہت قرآن سنایا اور نہ جانے کب ہمارے دل کھلے گے کہ قرآن ہم سمجھے۔ میں ایک جھٹکی بات آپ کو بتلاتا ہوں، کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ اگر صدیق، فاروق اور عثمان کو اسلام کی تاریخ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا ہے اس تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بتلاؤ، اسلام کا آغاز کہاں سے شروع کرو گے؟ کون سے اسلامی نظام کے نفاذ کا اپنے ملک میں مطالبہ کرتے ہو؟ کون سے نظام کو اس ملک میں لانا چاہتے ہو؟ اس کی مثال کوئی کائنات میں بتلا سکتے ہو؟ کون سا نظام؟ اگر تم انصاف کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام قائم کرنے سے پہلے ایک جگہ کی ضرورت ہے جس میں نظام قائم کیا جائے، اور بتلاؤ وہ جگہ تمہیں کس نے مہیا کی تھی؟ علی آئے، انہوں نے محمد کا
سوچا ہے؟ علی کا بہت بڑا کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس نے اسلام کا پرچم کو تھاما اور آگے چلو. حسین کا بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہارے الفاظ میں امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچایا, اور ڈوبنے سے تو حسین نے بچایا, اس ناؤ کو بنایا کس نے؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ پھر بات تو بڑی واضح ہے. تم کہتے ہو ڈوبنے کا وقت آیا تو حسین نے خون دے کے بچایا. اس کا مطلب ہے پہلے تو ڈوب نہیں رہی تھی, پہلے تو سلامت تھی, تبھی تو آخری کو اس کو بچانے کی ضرورت نہ پیش آئی. تبھی تو علی کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوفے کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی. اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا. کس کی توہین کر رہے ہو؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. تم کہتے ہو نبی رخصت ہوئے, ساری کائنات مرتد ہو گئی, صرف 3 آدمی مسلمان رہ گئے. میں نے تمہاری کتاب اٹھائی, ان 3 آدمیوں کا نام پڑھوں. میرے دل میں تھا کہ ان 3 میں سے ایک نبی کا چچا ہوگا, جس پر نبی نے کہا تھا ابھی. اب آج صرف میرا چچا ہی نہیں, میرا باپ بھی ہے. میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل ہوگا. میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک علی ہوگا. میں نے سوچا تھا ان میں ایک فاطمہ ہوگی. میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسن ہوگا. میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا. لیکن جب میں نے اصول کافی کو اٹھایا, جب میں نے تمہاری کتاب ردال کشی کو اٹھایا, تو اس میں لکھا ہوا تھا صرف 3 آدمی بچے, ایک سلمان تھا, دوسرا ابوذر تھا, تیسرا مقداد تھا. اور یہ بتلاؤ کہ نبی کا گھرانہ کہاں گیا ہے؟ اسی کو ہم تو تمہیں بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم ہے, ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانگتے, تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. ہم نہیں مانگتے, اس لیے کہ میرے دین میں تبرہ ہے ہی نہیں. میرا دین تولہ ہی تولہ. ابو بکر ہو تب بھی تولہ, فاروق ہو تب بھی تولہ, ذوالنورین ہو تب بھی تولہ, حیدر ہو تب بھی تولہ, حسن ہو تب بھی تولہ, حسین ہو تب بھی تولہ. اور تبرہ تیرے ہاتھ میں آیا, تو نے میرے بڑوں کو گالی دی اور نہ جانا کہ اپنے گھر کا بھی صفایا کر رہا. تو نے سوچا ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ ارسام الہی شہید. جن کا مسلک پیار کا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھی بچا لیتے ہیں, بیگانوں کو بھی چھینٹے نہیں دیتے. اور جن کو دشمنی کی عادت پڑ جائے اور جن کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے, وہ جلے ہوئے تنکوں کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب درختوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں. تمہیں کاٹنے کی عادت پڑی, گالی دینے کی عادت پڑی ہوئی. اور حافظ عبداللہ صاحب زور لگا رہے تھے نبی کا اہل بیت کون سا ہے, بیویاں ہیں کہ بیٹے ہیں کہ گھر والے. بات ٹھیک تھی, لیکن میں کہتا ہوں حافظ صاحب یہ سیدھی سادی قوم ہے. ان کو کہو جن کو تم اہل بیت مانتے ہو ہم انہیں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. تم چلے تو صحیح, ہمارے پاس آؤ تو صحیح, اور دل تبدیل کرو تو صحیح, سینوں سے لگو تو صحیح. آؤ, تم ان کو اہل بیت نہ مانو جن کو قرآن کہتا ہے, تم ان کو اہل بیت مان لو جن کو تم کہتے ہو. ان کو مانو اور ان سے تو صدیق کے بارے میں پوچھو, اور ان سے تو فاروق کے بارے میں پوچھو, اور ان سے تو ذوالنورین کے بارے میں پوچھو. اور جاؤ نہج البلاغہ کو اٹھاؤ. یزدانی صاحب بھی جوش میں کہہ رہے تھے, پریشان تھے, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. کہہ رہے تھے تم نہج البلاغہ لے کے آنا, ہم فلاں لے کے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, تم نہج البلاغہ لے کے آؤ, ہم نہج البلاغہ تمہیں کھول کے دکھاتے ہیں. قسم ہے رب پروردگار کی, کافر ہے جو اپنی کتاب کا نام لے. کتاب تمہاری, زبان ہماری. مزہ کیا ہے, مزہ کیا ہے اپنی کتاب کے حوالے سے منوانا؟ یہ کیا بہادری کی بات ہے؟ اپنی کتاب نہیں, کتاب تمہاری.
ذرا ہماری انگلیاں تو لگنے دو، دیکھو کیسے بولتی ہے. تم نے کتاب رکھی ہوئی ہے بند کر کے، ہم نے کتاب تمہیں کھول کے دکھائی. آؤ بیگانوں سے نہ پوچھو، اپنوں سے پوچھو جن کو تم اہل بیت کہتے ہو. نہج البلاغہ تمہاری کتاب، تمہاری چھپی ہوئی، تمہاری شائع کردہ، کاغذ تمہارا، سیاہی تمہاری، حروف تمہارے، تاریخی تمہاری، روشنی میری ہے. آج رات سن لے، علی آیا ہے رضی اللہ تعالی عثمان کے پاس. لوگوں نے کہا علی عثمان کو جا کے سمجھاؤ. آئے سمجھانے. کیا؟ جاؤ اٹھاؤ نہج البلاغہ. کعبے کے رب کی قسم ہے اس گاؤں کے چودھری موجود ہیں، حکومت کے سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں، اور ہم تو ایسے خوش نصیب ہیں جہاں ہم جاتے ہیں سی آئی ڈی اسپیشل آتی ہے ہمارے لیے. ہاں اس لیے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. آؤ میں تجھے بتلاؤں نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے. اسی لاہور میں رہتا ہوں، اسی جگہ بستا ہوں، حوالہ میرے تمہیں. اور جاؤ اس گاؤں کے چودھریوں تم گواہ ہے نا، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حوالہ غلط ثابت ہو اور پاس کچھ نہیں، اپنی گاڑی اس کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں جو حوالہ غلط ثابت کرے. تم جس کو اہل بیت کہتے ہو اس سے پوچھتے ہیں علی تو سید اہل بیت ہے، ذی النورین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذی النورین میں تجھ کو لوگوں نے کہا سمجھاؤں، اور لوگوں نے کہا تجھ کو ہائے سبائی تھے کہنے والے، مجبور کرنے والے، کہتے تھے یہ باب علم ہے اور جو علم کے دروازے سے نہ گزرے اس کا علم نہیں. آؤ باب علم سے پوچھو. باب علم نے عثمان کو کیا کہا؟ کہا لوگوں نے کہا تجھ کو سمجھاؤں، لیکن میں تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں؟ تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں؟ انت تعلم ما عالم، اور جو مجھ کو پتا ہے تجھ کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. پوچھو تو صحیح. اہل بیت وہ تو بات کی بات ہے کہ اہل بیت کون ہے کہ کون نہیں، وہ بھی فیصلہ کر لیں گے. تم انہیں کو مانو کہ یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارے کبھی ہم کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور جن کے ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں، جن کے ہوتے ہیں ساتھ ہے. اور دیکھنا پھر کس کے ہیں. کتاب تیری ساتھ میرا، اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. جادو وہ جو سر کہا جو تو جانتا ہے، جو ہم جانتے ہیں تو جانتا ہے. جتنا نبی سے ہم نے سیکھا اتنا تو نے سیکھا، جتنا نبی کو ہم نے دیکھا اتنا تو نے دیکھا. ابو بکر عمر نام لے کے ابو بکر عمر وہ بھی نبی کے پاس بیٹھے، انہوں نے بھی نبی سے سیکھا، انہوں نے بھی نبی سے حاصل کیا، وہ بھی نبی کی صحبت سے اکثیر بنے، وہ بھی نبی کی صحبت سے کندن بنے، وہ بھی نبی کی نظر سے آسمان کی بلندیوں سے ہمکنار ہوئے. لیکن عثمان ایک شرف تجھ کو حاصل ہوا جو ان کو حاصل نہ ہوا. ملتا مل سے رہی معلوم لگانا، اور تجھ کو نبی نے دو بیٹیاں دی، کائنات میں کسی دوسرے کو دو نہیں دی. آؤ تو صحیح کن کو برا کہتے ہیں؟ عثمان تو کہتا ہے تجھ کو نبی نے دو دی، کائنات میں کسی کو کسی نبی نے دو بیٹیاں آئے. اور بات ہو رہی تھی وراثت کی. کیا کہوں، اڑائی بلبلوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری. کیا کہوں، کیا نہ کہوں. وقت تھوڑا، بات بہتی، جی چاہتا ہے کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ جاؤں. سن لو ذرا توجہ سے سننا. کہہ رہے تھے مسئلہ وراثت کا ہے. کہتے ہیں وارث قاضی صاحب نے خوبصورت اشارہ کیا، اور میں کہتا ہوں اور ایک طریقے سے سنو. کہتے ہیں یہ وارث ہے خلافت کا. کیوں وارث ہے؟ کہتے ہیں چچے کا بیٹا ہے. ہم نے کہا اکیلا ہی تھا، کوئی اور بھی تھا کہ نہیں؟ اگر اکیلا تھا تو سچ ہے، اگر اور تھے تو اس کو کیوں ملی ان کو کیوں نہ ملی؟ اس کا بڑا بھائی تھا کہ نہیں؟ یہ تو چھوٹا تھا، عقیل اس سے بڑا تھا، وہ بھی ابھی طالب کا بیٹا.
یہ بھی ابو طالب کا بیٹا، پھر یہ چچے کا بیٹا تھا، تو عبداللہ ابن عباس میں تھا کہ نبی نے رات کی تاریکی میں اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ماتھا چوما، ہوٹوں کو اپنے لبھائے مبارکہ سے لگایا، کہا اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ قرآن اتارا مجھ پہ ہے، سمجھا اس کو ہے۔ وہ نہیں تھا، عبید اللہ نہیں تھا۔ اور چلو بات چھوڑو، چچے کا بیٹا تو بیٹا ہے، اور اگر وراثت چچے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملتی تو باپ کو کیوں نہ ملتی؟ وہ تو چچا تھا، یہ تو چچے کا بیٹا ہے، اور جس کی وجہ سے رشتہ داری بنی وہ خود موجود ہے، اس کو کیوں نہ ملی؟ کہتے ہیں نہیں، چچے کے بیٹے کی وجہ سے نہیں، داماد تھا۔ ہم نے کہا یہ ایک بیٹی کا شوہر تھا، اس کا حصہ بن گئی، تو جو دو کا تھا اس کو کیوں نہ ملی؟ ایک بیٹی تھی، ذوالنورین کے گھر دو بیٹیاں تھیں، اس کو کیوں نہ ملی؟ کوئی بات کرتے ہو وراثت کی بات، اور وراثت وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے تو ویسے ہی ہماری وجہ سے بات کو مختصر کر دیا۔ وراثت جن کا مذہبی وراثت پر ہے، تمہیں پتہ نہیں ان کے مذہب کی بنیاد وراثت پر، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، پوتے کے بعد اس کا پوتا، پھر اس کا پوتا، پھر اس کا پوتا، اور جب اولاد نہ ہوئی کہنے میں امامت ہی ختم ہو گئی۔ تمہارا تو مسئلہ ہی وراثت پہ ہے، جب بیٹا نہ رہا تم نے امامت بھی گم کر دی۔ تمہاری بات کیا ہے؟ تم کیا اعتراض کرتے ہو وراثت پر؟ وراثت کوئی مسئلے ہے؟ اہل بیت سے پوچھو، کون اہل بیت؟ آج فاروق کو، صدیق کو برا کہتے ہو؟ ان اہل بیت سے پوچھو ان کی کیفیت کیا تھی۔ جاؤ اٹھاؤ کتاب الشافی کو، تمہارے علم الہدا کی، نام اس کا مرتضیٰ تھا، تم نے کہا اس کا نام مرتضیٰ نہیں ہدایت کا نور ہے۔ ہم نے کہا کتاب اس کی، حوالہ علی کا، زبان میری اور دلان تیرا۔ سن ذرا بات، عثمان کے بارے میں یہ کہا، عمر کے بارے میں کیا کہا؟ وفات ہوئی، شہادت ہوئی، کفن پہنایا گیا، سفید چادر ان کی لاش مبارک پہ ڈالی ہوئی، علی کو خبر ہوئی، آنکھوں میں آنسو آئے، قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جوان بیٹے حسن نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حسین نے پکڑا، بابا کیوں روتے ہو؟ کہا آج عمر اکیلا نہیں گیا، اسلام ساتھ لے گیا ہے۔ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، آیا اس سے پیشتر بھی آیا تھا، جبکہ صدیق کو پرانے کفن میں نہلا کے رکھا گیا تھا، کہنے لگے اللہ میری ایک بڑی آرزو، کتاب شافی علم الہدا کی، تلخیص الشافی توسی کی، ہماری ابن بابا کمی کی، تینوں کتابیں تمہاری، حوالہ علی کا، دل تیرا، زبان میری، غلط ہو تو گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ آگرہ بات کر، کیا کہا اللہ ایک ہی آرزو ہے، سننے والے سن رہے ہیں۔ کہا علی کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ ہے اللہ مجھ کو بھی اس طرح کا بنا دے، اللہ مجھ کو بھی، اور علی جس کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو گالی دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا؟ اور اگر یہ برے تھے، وقت 12 بجے تک کیا میرے خیال میں، کیا رات اتارنا ہے؟ کہا اگر یہ برے تھے تو جاؤ پھر علی سے جا کے پوچھو، رضی اللہ تعالی، پوچھو علی سے، اگر یہ برے تھے، حسنین کے بعد پہلا بیٹا ہوا، نام رکھا اپنے آقا کے نام پہ، محمد، کس کے نام پہ رکھا؟ اور تمہارے گھر بیٹا ہوتا ہے تو کس کے نام پہ رکھتے ہو؟ اپنے پیاروں کے نام پہ۔ کس کے نام پہ رکھتے ہو؟ اور بولو، اپنے پیاروں کے نام پہ، اپنے یاروں کے نام پہ، اپنے ماں باپ کے نام پہ، اپنے دلداروں کے نام پہ، اپنے سینے میں ٹھنڈک والوں کے نام سے۔ کہتے ہو کہ وہ مٹ گیا ہے، میرے گھر میں اس کا نام زندہ رہے، اس کی یاد زندہ رہے۔ رکھتے ہو کہ نہیں؟ علی نے نام رکھا، پہلا بیٹا حسنین کے بعد ہوا کہ یہ نام حضور نے رکھے، یہ نام
علی نے نام رکھا. اٹھا تو صحیح ذرا اپنی کتاب ارشاد شیخ مفید کی, جلال العیون ملا باقر مجلسی کی, فصول المہمہ ابن صباغ کی, کشف الغمہ اربلی کی. اٹھا ذرا کتابیں تیری. پوچھ علی سے آج تیرے گھر بچہ ہوا, نام کیا رکھ رہا ہے؟ کہا بچہ ہوا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بیٹا ہوا علی مبارک ہو, تیرے گھر دوسرا بیٹا آیا, کس کے نام پہ نام رکھ رہے ہو؟ کہاں نبی کے یار غار کے نام پہ ابو بکر رکھ رہا ہو. تیسرا جاؤ, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. خدا کی قسم ہے صرف اس بات پہ فیصلہ کر دو, لڑائی ہم کو نہیں آتی, جھگڑنا ہم نے نہیں سیکھا, گالی دینے کا طریقہ ہم کو ہمارے بڑوں نے بتلایا ہی نہیں, کہ ہمارا مذہب پیار, ہمارا مسلک محبت, میری آواز محبت ہے جہاں تک پہنچے. گالی نہیں دیتے, البتہ گالی سن کے بد مزہ بھی نہیں ہوتے, اور کہتے کیا ہے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے. کیوں بے مزہ نہیں ہوتے؟ سوچتے ہیں کہ گالی دینے والے نے ہم کو ہماری وجہ سے تو گالی نہیں دی, ہم نے قتل نہیں کیا, چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں ڈالا, کیا کیا ہے؟ محبت کے یاروں کی محبت کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے, اور تو کوئی جرم نہیں کیا. خونے نہ کر دو کسے رانا کشتائن, جرمم ہمیں کہ آستے روئے پجستائن. اور سن لو قسم ہے کعبے کے رب کی, ہم تو ہیں محبت والے. ہم نے تو حضرت اسود کو بھی اس لیے پیار کیا کہ آقا مدینہ نے پیار کیا تھا, اور ہم نے صدیق کو بھی اس لیے پیارا مانا کہ نبی سے پوچھا گیا تھا تجھ کو کائنات میں سب سے پیارا کون ہے, تو اس نے کہا تھا صدیقہ کا باپ صدیق ہے. ہم نے تو اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے. ہم نے تو فاروق کو پیارا جانا تو نبی کی وجہ سے جانا. ہماری علی سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں, اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے کیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو تو چومتا ہے اس کو میری نگاہیں چومتی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہمارا تو مسلک یہ ہے, ہمارا تو نظریہ یہ ہے. اور گالیاں کھا کے اس لیے بدمزہ نہیں ہوتے کہ کمزور ہے, بے طاقت ہے. اور طاقت و قوت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آؤ ذرا عمر کی تلوار سے دیکھو. ہم سے زیادہ کائنات میں طاقتور کسی نے نہیں دیکھا. جب وہ تلوار لہراتا تھا آسمان کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتا تھا. تم نے دیکھا ہی نہیں. کس سے ہم نے نہیں کہے, کہانیاں ہم نے بیان نہیں کی کہ کہانیوں کو اپنا مذہب وہ بناؤ جس کے پاس اصل نہ ہو. جس کے پاس اصل ہو اس کو کہانیوں کی احتیاج اور ضرورت باقی. جھوٹ کا سہارا کون لیتا ہے؟ تو چودھری صاحب, جس کے پاس سچ نہ ہو اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کوکا کولا کے خالی ڈھکنے اپنی جیب میں ڈال کے ان کو کھٹکھٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے پیسے ہیں. اور جس کی جیب میں روپے ہو وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو بنا کس سے؟ خیبر کے دروازے کے. تو بنا کس سے؟ ذوالفقار حیدری کے. تو جو چیتا ہے کس سے بنا؟ میں کہتا ہوں جا ایران کے شہنشاہ کسرا سے پوچھ وہ کون تھا جس کا نام آتا تھا تو لڑکنا شروع کر دیتا تھا. پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ, مجھ سے کیا پوچھتا ہے, ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ کون تھا جس نے آدھی دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا تھا؟ وہ کون تھا جس نے کیسر و کسرا کے ایوانوں کو عمدہ کیا؟ وہ کون تھا جس نے شہنشاہوں کے تاجوں کو فقیروں کے قدموں میں ڈالا تھا؟ وہ کون تھا؟ ہم کو قصے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کہانی کی ضرورت نہیں ہے. جا اپنے گھر سے پوچھ, ہم سے نہ پوچھ. نہج البلاغہ سے پوچھ, پوچھ نہج البلاغہ سے وہ کون تھا کہ کائنات جس کو کتب سمجھتی تھی, وہ کون تھا کہ ساری کائنات کو دانے سمجھتی تھی, اس کو دانوں کا امام سمجھتی تھی. پوچھ جا کے نہج البلاغہ سے, اٹھا کے تو لا ذرا. مولوی کو کہے کہ گھنٹے کے لیے کتاب مجھ کو دے,
خدا کی قسم ہے اس کی سیاہی کو میں تیرے سامنے روشن کروں گا. تو آ تو صحیح, اٹھا نہج البلاغہ کو. فاروق چلا لڑنے کے لیے دشمن سے. کہا نہ جا. کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہا اگر تو چلا گیا تو مسلمانوں کا مل جاؤ ماوا چلا جائے گا, اگر تو نہ رہا مسلمان کہاں جائیں گے؟ کہا جاتا ہوں. کہا تسبیح تب تک سلامت ہے کہ اس کا امام سلامت ہے. امام سلامت نہ رہا تو تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے. کس نے کہا تھا؟ اور جاؤ پوچھو اہل کائنات سے, کبھی انصاف سے بھی بات کر لیا کرو. گالی دینے تو بڑا آسان ہے. کائنات میں کون ہے جس کو گالی نہیں دی جا سکتی؟ ہاں ہم کو تمہاری ایک عادت معلوم ہے, اور وہ یہ کہ تم کائنات میں ہر شخص کو گالی دے سکتے ہو, گالی نہیں دے سکتے تو حکمرانوں کو نہیں دے سکتے. ہم کو معلوم ہے. آج آیت اللہ خمینی کا ورد کرنے والوں, میں جانتا ہوں ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بتلاؤ لاہور, بتلاؤ پشاور, بتلاؤ راولپنڈی, بتلاؤ ملتان, بتلاؤ کراچی. جب شاہ زندہ تھا خمینی کو مار رہا تھا, اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا, پورے پاکستان میں کون تھا جو خمینی کا نام لیتا تھا؟ ہم تھے کہ تم؟ اور کیا پوچھے, تم نے تو صرف چڑھتے سورج کو سلام ڈھونڈو. اور مورخین نے بتلایا کہ جب 18,000 لے کے نکلے, حکمران اکیلا 20-22 آدمی میں آیا. اور پھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ مسلم ابن عقیل کوفہ کے ایک ایک دروازے پہ دستک دیتا تھا, کوئی بندہ اس کے لیے اپنے دروازے کے در کھولنے کے لیے تیار نہ تھا. ہم کو معلوم نہیں. خمینی کے لیے مقدمہ ہم پہ چلا, اس وقت اس کا نام ہم نے بلند کیا. مجھے بات کہنے کی عادت نہیں ہے, لیکن معاف کر دو, تم نے حسین کے ساتھ بھی یہی کیا. آج گواہ ہے پلاٹی ہوٹل, یوم حسین وہاں منایا گیا, مجھ کو وہاں بلایا گیا. اس وقت کا سفیر ایران جنرل نصیری اس وقت پاکستان میں ایران کا سفیر تھا. شیعہ بھائیوں نے یہ مجلس بتا کی تھی, اور زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے کسی شیعہ مجلس میں بلایا گیا. میں گیا, خمینی لڑ رہا تھا, اس کے ساتھی مر رہے تھے, شاہ مار رہا تھا. سفیر ایران مجلس کا مہمان خصوصی تھا. میں نے اپنا رخ پلٹ لیا, میں نے کہا میں ظالموں کے سفیروں کے سامنے تقریر کرنا گوارا نہیں کرتا. ہم سوداگران حسین نہیں, سوگواران حسین ہیں. سوگوار تم نے سوگوار اور ہوتے ہیں, سوداگران. تم نے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا, مظلوموں کا ساتھ چھوڑا. اور اگر مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑتے تو حسین اس طرح بلکتا ہوا کربلا میں جان نہ دیتا. جاؤ, بات آئی ہے, کیا کروں؟ کوئی ایک بات ہو تو کہوں. یزدانی صاحب نے وقت ہی نہیں چھوڑا. میں سوچتا ہوں کیا کہوں, کیا نہ کہوں, کیا بات کروں. ہم نے جاؤ دیکھو, اب آپ یہ سن لو, مدینے والا سن لو,
حسین کے ساتھ مدینے والے اپنی پکڑتا تھے. جاؤ اور کوفہ کی پرستش کرنے والوں آؤ ذرا اپنا کوفہ دیکھو, میرا مدینہ دیکھو. آ جاؤ ذرا, ذرا تاریخ اٹھاؤ, جلائے العیون اٹھاؤ, مجلسی کی حیات القیوم اٹھاؤ, کعب کلیمی کی رسولت کعبی اٹھاؤ, توسی کی عوالی اٹھاؤ, ابن بابا کی شرائع الاسلام اٹھاؤ, شیخ نقیب کی ارشاد اٹھاؤ, اربعین کی کشف الغمہ اٹھاؤ, ابن صباح کی الاصول الوہیہ اٹھاؤ, اور مروزی مصوری کی مروزی کتاب اٹھاؤ, اور اپنے متعصب شیعہ کی تاریخ یعقوبی اٹھاؤ. اس سے پوچھو کون ساتھ رہا, کون بھاگ گیا. مدینے والے صرف 71 تھے اور مدینے والوں کا امام 72. مدینے والوں کا امام 71 نے کہا اور مدینے والوں نے وفا کی ہے, مر جائیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کوفیوں نے کہا ہم نے وفا کا نام ہی نہیں سنا, نہ تیرے باپ کا ساتھ دیا نہ تیرے بھائی کا ساتھ دیا, تو کہاں سے آ گیا ہے. آؤ دیکھو ذرا, مدینے والے کے وارث ہم ہیں, کوفے والے کے وارث تم ہو. جاؤ فیصلہ تم پر ہے. ہم نے کبھی کوفے کا نام نہیں لیا, ہم نے جب نام لیا مدینے کا لیا, کہ ہماری منزل بھی وہی, ہماری مراد بھی وہی, ہمارا سفر کا آغاز بھی وہی, ہمارے سفر کا انجام بھی وہی. ہم نے کہا جو مدینے سے نکلا کوفے کی راہ پہ گیا خالی نہیں آیا ہے, پھر لٹا ہوا قافلہ ہی بھرا. اگر کوفہ افضل ہوتا تو حسین کا گھرانہ کوفے میں رہنا گوارا کرتا. جانتے ہو یزید نے جب پوچھا کہاں جاؤ گے, کہہ گے جاؤں گے تو اپنے نانا کے شہر مدینے جائیں گے. کوفے کا نام ہم نے کوفے کا نام سنا ہے, اور انداز سے ہم نے کہا کوفی لا یوفی. کوفے والوں میں وفا کا نام ہم نے سنا ہے. اسی لیے تو زین العابدین جو اکیلا بچا تھا, حسین کی اولاد میں اکیلا بچا, جب کوفے میں پہنچا کوفے کی عورتیں ماتم کر رہی تھی. کوفے کی عورتیں قسم ہے رب کعبہ کی, حوالہ تیری کتاب کا, اور قسم کھا کے کہتا ہوں یقین کر لے, یقین نہ آئے تو مقدمہ کر لے, عدالت میں طلب کر لے. کعبے کے رب کی قسم حوالہ نہ دکھاؤں تو ساری عمر کے لیے اسٹیج پہ نہ ہو. حوالہ تیری کتاب کا, حوالہ تیری کتاب کا. کوفے کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا, کوفے کے مردوں کو زنجیر بند دیکھا پیٹ رہے ہیں. نظر اٹھائی زین العابدین بیمار نے. کبھی بیمار کربلا کا تذکرہ ان سے سنتے ہو, کبھی ہم سے بھی سنو. ہم تمہیں بتلائیں کہ بیمار کربلا نے کیا کہا تھا. بیمار کربلا نے آنکھ کھولی, کوفے کے ارض و سما کو دیکھا, کوفے کے در و دیوار کو دیکھا, اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. بہن بولی بھیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہہ گا مجھے کوفے کی در و دیوار سے بے وفائی کی آواز آ رہی ہے. کوفہ کو یہ کہا, کوفے والوں کو کیا کہا؟ کوفے والے بھی روتے ہوئے آئے, کوفے والیاں بھی پیٹتی ہوئی آئی. کہا بیمار کربلا ہاں حسین, اپنے کانوں میں انگلیاں کھوتے. کہا میرے سامنے میرے بابا کا نام نہ لو. کہا کیوں نہ لے؟ کہا کوفہ والوں اگر روتے تم ہو تو مجھے یہ بتلاؤ میرے بابا کو مارا کس نے ہے؟ خود مارتے ہو, خود روتے ہو, خود مارتے ہو. بجاؤ 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 اباہم اشاع یبکون. قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جھوٹے ہمیشہ رویا ہی کرتے ہیں. کس سے بنائے ہوئے ہیں نبی کی بیٹی کے بارے میں. حیا کرو. نبی کی بیٹی اور بے صبری, نبی کی بیٹی
اور کہتے ہیں اس نے بال بکھیر دیے، اس نے اپنا آنچل پھاڑ دیا، اس نے اپنے دامن کو چاپ کر دیا۔ حیا کرو، تمہیں پتا نہیں یہ کس گھرانے کی بیٹی ہے؟ یہ اس گھرانے کی بیٹی ہے جس کی دادی نے اپنے کٹے ہوئے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا چشمے کائنات تو مجھے روتا ہوا نہیں دیکھے گی، میں محمد کے گھرانے والی دنیا مجھے روتا ہوا نہ دیکھا۔ بھائی کی لاش پڑی ہے لیکن اس پہ کھڑی مسکرا رہی ہوں، کیوں کہ دنیا کی بہنیں آئیں گی اپنے بھائیوں کے سر لے کے اور میں آؤں گی اپنے بھائی کے جسم کا انجام لے کے۔ نبی کا گھرانہ، تم نے نبی کے گھرانے کو کس طرح رسوا کیا؟ کوئی ایک بات ہو سکتا ہو۔ میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، اسی قسم کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے گجرانوالہ میں کہا تھا کہ دامان باغ باغ سے تفضل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے، کوئی ایک عنوان ہو تو بات کرو۔ قسم ہے رب کعبہ کی مارا پھر رسوا کیا۔ کوئی اپنی بہن کا، کوئی اپنی ماں کا سرے بازار نام لینا گوارا کرتا ہے؟ اور تم نے حسین کو کیا جانا؟ تم نے نبی کے خانوادے کو کیا سمجھا ہے کہ ناپاک زبانوں سے ان کی بہو بیٹیوں کا نام دیتے ہیں؟ خدا کا قہر ٹوٹ پڑے گا کہ اس مقدس گھرانے کا نام لینے سے پہلے باوجود ہو گیا ہو بازاروں میں نام دیتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے اس میں؟ تو خدا کا خوف کرو۔ کو اللہ ہم کو گالی دینے کے لیے دے لو گالی، ان پاک بازوں کے ناموں کو بازاروں میں لانے کی کیا وجہ؟ گالی دیتے ہیں۔ کوئی ایک بات ہو سکتا ہوں، کم ہم اداب بات شد کم با خدا خدا نے ہم سن لو، گھر والوں سے سن لو جن کو تم اہل بیت کہتے ہو، جن کو تم اہل بیت کہتے ہو۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ داماد بھی کبھی اہل بیت میں شامل ہوا، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور لوگوں اس جگہ کے رہنے والوں بتلاؤ، ارائی اگر اپنی بیٹی جاٹوں کو دے دے تو جاٹ داماد وہ ارائی بن جائے گا؟ اور بولو بولو، یہ ہوگا کہ بیٹی کی اولاد جاٹ بن جائے گی؟ نہیں، یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ جس کو بیٹی دی ہو وہ گھر کا بن جائے؟ یہ کبھی الٹی بات۔ اہل بیت داماد، اگر اہل بیت میں داماد شامل ہے تو جاؤ اپنی کسی کتاب سے یہ نکال کے تو دکھلاؤ کہ بندے کی مرنے والے کی وراثت داماد کو بھی ملتی ہے، اپنی کسی کتاب سے دکھاؤ، دکھاؤ تو صحیح۔ مسئلے بنا لیے اس کو مانو، تم نے کہا اہل بیت، تم نے کہا ہم نے مان لیا۔ اس اہل بیت سے پوچھو تو صحیح اس کا پہلوں کے بارے میں نقطۂ نگاہ کیا تھا؟ پہلا بیٹا ہوا، نام رکھا محمد صلی اللہ ہو، بڑا ہو کے مشہور ہوا محمد ابن حنفیہ، محمد ابن علی حنفیہ اس کی ماں کا نام۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگوں نے کہا مبارک ہو، خدا نے بیٹا دیا، نام کس کا رکھ رہے ہو؟ کہا نام اس کا رکھ رہا ہوں جو نبی کا یار غار تھا، جو نبی کا ابو بکر۔ تیسرا بیٹا ہوا، مبارک ہو، کس کے نام پہ نام رکھو؟ کہا ابو بکر کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا بیٹا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا جو ترتیب رب نے رکھی ہے علی نے بھی وہی رکھی، اس کا نام عثمان رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ کوئی ماں کا لاڈلا لاؤ، چاہے پگڑی سیاہ ہو چاہے چہرہ سیاہ، چاہے کرتا سیاہ ہو چاہے دل سیاہ، کوئی لاؤ، خدا کی قسم ہے آنکھیں ترس گئی۔ کوئی ماں کا لال آئے تو صحیح، سامنے کھڑا ہو کے کہے تو صحیح مولوی تو جھوٹ بولتا ہے، کہے تو صحیح میں نے وہ بیٹا نہیں بنا جو علی کے 3 بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کا انکار کرنے کی جرات کر سکے۔ ابھی میں نے بیٹا اور یارو انصاف کی بات کرنا، علی کے پڑپوتوں کے نام پہ لکھ دی ہے
اپنے گھروں پہ علی کے بیٹوں کا نام لکھتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور چلو ہمارے صدیق کا نام نہ لکھو، ہمارے فاروق کا نام نہ لکھو، ہمارے ذمہ کا نام نہ لکھو، اپنے علی کے تینوں بیٹوں کا نام تو لکھ دو، لکھو تو صحیح۔ کتاب تیری، کتاب اور آگے چلے تو بات ختم ہو گئی۔ شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں، حیا کرو، اور اس کو کیا کہیں اہل بیت؟ زور لگانے کی ضرورت کیا؟ اہل بیت کون تھے؟ تمہارے سے ہم نے تم کو مانا ہے، تم بتلاؤ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، اگر علی کی اولاد کو ماننے والے ہو، اوسدا کے بیٹے محمد کا نام لیتے ہو شہداء کربلا میں، اور نصیحت سننے والوں سنیو، تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن ناراض نہ ہونا، لکیر پیٹتے ہو، ساتھ نکل جانے کے بعد ان پیٹنے والوں کو خام مال کس نے مہیا کیا ہے؟ تم بھی مرثیہ پڑھتے ہو، وہ بھی مرثیہ پڑھتی ہے، فرق کیا ہے؟ آپ فرق کرو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والی ہو، ان کو حق سناؤ۔ کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کے آتا ہے مولوی، وہی بھیروی وہ گاتا ہے وہی وہ گاتے ہیں، پھر آدمی نقل کے پاس کیوں جائے، اصل کے پاس کیوں نہ جائے؟ اور سنتے ہو کہ نہیں؟ ہم برے صحیح، ہم نامکار صحیح، ہمیں گالی دے لے، تم بھی دے لے، تمہارا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ وہابیوں کی کوئی بہو بیٹی بھی تعزیہ دیکھنے گئی ہے؟ بتلاؤ، کبھی سنا ہے کہ وہابیوں کی بہو بیٹی بھی کبھی گھوڑے کے نیچے سے منڈا مارنے گئی ہو؟ کیوں لڑتے ہو یار؟ یار حق کی بات تو اکیلے ہم بھائی مل کے کر رہے ہیں، اور منڈا نیچے سے مارنا کیا بات ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، ہزار کون ہو، ہم اپنے منڈے پر اس کو مارنا گوارا نہیں کرتے۔ اہل حدیث، صداقت اہل حدیث، شہید۔ گھوڑوں کے سنوں کے نیچے تم خود لیٹتے ہو، اگر گھوڑا کسی نے نکال لیا تو پھر گناہ کیا کیا؟ دودھ تم پلاتے، رونق کے تم بناتے، برا ان کو کہتے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہے یہ بات، ہم کہتے ہیں دینے والا نہ گھوڑا نہ گھوڑے والا، دینے والا نہ گھوڑا نہ گھوڑے۔ چودھری جی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سیدھی ہے، جب تم ذرا نیچے آ گئے پھر اور نیچے چلے جاؤ، سلامت نہیں رہے گا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا ہے۔ جس نے ایک دروازے پہ جھکا لی وہ 100 دروازے پہ بھی جھکا لیتا ہے۔ اور ہم سے کائنات کیوں ناراض ہے؟ مولانا یزدانی صاحب کہہ رہے تھے دائیوں پتہ نہیں حدیثوں کی دائیوں، کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ یہ مشیری یہ وزیری کوئی ہم سے زیادہ بڑی ہے؟ لوگوں نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا جن دیواروں کو ہم پھاند کے پڑھ کے آئے ہیں۔ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ اگر علم کی بنیاد پہ یہ چیزیں ملتی تو ہمارے پاؤں کے تلوے سے نیچے ہوتی، لیکن ان میں سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہم نے جھکانا نہیں کٹانا سیکھا ہے، ہم نے جھکانا، نام حسین کا لیتے ہو، جھک ہر جگہ جاتے ہو، وہی رہے گا جو کہیں نہ جھکا ہو، نہ دربار پہ جھکا، نہ خانقاہ پہ جھکا، نہ وزیر کے سامنے جھکا، نہ مشیر کے سامنے جھکا، نہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے جھکا، نہ صدر کے سامنے جھکا، نہ بلی کے سامنے جھکا، جھکا تو رب کائنات کے سامنے جھکا، اور جو وہاں جھکا دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو کسی جگہ جھکا سکتی۔ جھکنے کا کیا ہے؟ آدمی یہ ہمارا دوست ہے تھانے دار، اس کو دیکھ کے جھک جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر تھانے دار اگے چکو تو ڈی ایس پی اگے رکوع چ جاؤ، تو ایس پی اگے سجدے چ جاؤ، تو آئی جی ہے تو لمبے پہ پھر یہی بات ہے۔ کیوں جی آپ کیوں قاضی صاحب؟ پھر گھوڑے کے آگے جھکو، گھوڑے والے کے آگے جھکو، پھر گھوڑے والے کے آگے جھکو، پھر جہاں سے گھوڑا آیا وہاں جھکو، پھر جہاں سے گیا ہے وہاں جھکو، پھر کعبے میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ؟
پھر کہاں چکو گے؟ اور کائنات کے رب کی قسم ہے بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں حیا آتی ہے، لیکن رب تیری بارگاہ میں آئیں گے، کوئی نامہ اعمال میں روشنی نہیں ہوگی، ایک بات تو تن کے کہہ سکیں گے اللہ دے گناہگار جتنے چاہے ہو، لیکن تیری کبریائی کی قسم ہے دنیا میں کسی کبریا کے سامنے نہیں جھکے، اتنی تو بات ہے۔ اور وہ حوض کوثر والا حوض کوثر کو بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں گے آقا تو جو جی چاہے سلوک کر لے، لیکن کائنات نے بڑے آقا بنائے، ہم نے تیرے سوا کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ گناہگار بہت ہے، خطاکار بہت ہے، لیکن نہ تیری کبریائی میں فرق آنے دیا، نہ مدینے والے تیری مصطفائی میں فرق آنے دیا۔ امامت مانی تو تیری، خدائی مانی تو تیری، نہ ضیاء الحق کی مانی، ناراض ہو جائے کہ ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ انتخاب ہے، ہمارا عقیدہ کوئی نہ کرنا ہے، واسطے بیچارے رپورٹر آ گئے، واسطے بھی تو کوئی مسالہ ہونا چاہیے نا، ایویں نہ خالی کتابیں لے کے چلے گئے۔ تمہیں کیا پتا ہے مناسب ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اوپر ناراض ہو جائے ساری کائنات، اللہ کی قسم پرواہ نہیں، صدر، مشیر، وزیر، تھانے دار تو ہوتا ہی نہیں، اچھا آدمی ہوتا ہے بیچارہ۔ ویسے ایک گل تو یاد رکھے، آئی جی نال لڑ لیا کرو، تھانے دار نہیں لڑا کرو، ایک قریب کا آدمی ہے، کوئی بھی رہتا ہے کیا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہی ایک بڑا فخر ہے کہ اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں پیدا ہونے والے کے چھوٹے سے دل میں رب کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہی ہے ہی نہیں۔ کیا کریں اب، نہیں ہے تو کیسے ڈرے؟ ڈرامہ تو انہیں کرنا نہیں آتا، لوگ تو ڈرامہ کر کے بھی کر دیتے ہیں، ڈرامے بھی کر رہے۔ اور بات آ گئی ہے مولوی زبیر ہمارا یار ہے، کہتا پیٹنے کی بات کرو، میں کہتا ہوں اگر پیٹنا ثواب ہوتا تو مولوی زیادہ پیٹتا، ایمان کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر چھریاں مارنا ثواب ہوتا تو مولوی تلواریں مارتا، اگر یہ کام ثواب کا تو مولوی کیوں نہیں کرتا؟ مولوی نے تو 150 روپے کے کپڑے گھر کی شیروانی پہنی ہوئی، لوگ ننگے پاؤں کو پیٹ رہے ہیں، ننگے جسم، اور خدا کے بندے اگر پیٹنا ثواب ہے تو تیری چھاتی کیسے سلامت ہے؟ کیا لوگوں کو دیکھو، ہم سے سنو، ہم لوگوں کو وہی کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں، ہم خود پیٹنا نہیں جانتے، لوگوں کو پٹوانے کے لیے بھی کہتے ہیں، اپنی چھاتی عزیز ہے تو لوگوں کی کیوں برباد کریں؟ ہمارا تو بڑا سیدھی ساری بات۔ آپ پوچھو علی مرتضیٰ سے رضی اللہ تعالی، جو کسی مولوی کو کہو یہ جو شہدائے کربلا میں نام لیتے ہو غیروں کے بیٹوں کے، کن کے بیٹوں کے؟ عمرو ابن محمد ابن عوف سے جا، عمرو ابن عوف سے جا، شمر بن جوشن، یہ کہاں کا رہنے والا؟ کیوں قاضی صاحب یہ کہاں کا رہنے والا؟ شمر کا نام، فلاں کا نام، اور پھر چچے کے بیٹوں کا نام محمد ابن عون، جعفر ابن عون، پھر عباس کا نام لیتے ہو، پھر مسلم کا نام لیتے ہو، اور ان سب سے دوستی علی سے دشمنی کیا ہے؟ علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے نام کا؟ کیوں؟ واقعہ شہادت کی کوئی شیعہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ، واقعہ شہادت کی کوئی شیعہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ، اس نے سب سے پہلے حسین پہ جس نے اپنی جان نچھاور کی تھی وہ ابو بکر تھا، علی کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ کیا نام تھا اس کا؟ دوسرا جس نے اپنی جان قربان کی تھی اس کا نام عمر تھا، کس کا بیٹا؟ علی کا بیٹا۔ تیسرا جس نے جان قربان کی تھی اس کا نام عثمان تھا، کس کا بیٹا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آئے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیوں چھپاتے ہو؟ اور لوگوں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ حسین کے ساتھ قربان ہوئے، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جانتے ہو علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو ابو بکر آئے گا، علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عمر، علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عثمان، اور سناؤ بات، اور آسما کے بیٹوں
بیٹوں کا نام لینے والوں، حسین کے بڑے بھائی حسن کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بھتیجے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا میں شہید ہونے والا ایک حسن کا بیٹا عمر تھا، ایک حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، ان کا نام کیوں نہیں؟ ان کا نام ابھی نہیں تسلی ہوئی. جو شہید ہوا ہے اس کو پوچھو. اور علی اصغر کا نام لیتے ہو، محمد کا نام لیتے ہو، اور حسین کے جوان بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے جو باپ کے سامنے تیر کھاتا ہوا مرا، جس کا نام عمر بن حسین تھا؟ حسین کا بیٹا عمر کیوں نہیں نام لیتے؟ اپنے مسجدوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں ہمارے بڑے کا نام نہ لکھو، اپنے بڑوں کا تو لکھو، اپنے بڑوں کا تو لکھو. اور کتاب تمہاری. کوئی ماں کا لال اٹھے کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، یا اس کتاب کو جلائے، یا عمر کی صداقت کا، عظمت کا، جلالت کا، ہمت کا اور علی سے اس کے پیار کا اعتراف کرے. اپنے گھر والوں سے پوچھو اپنے گھر والوں. یہ اہل بیت جن کو تم اہل بیت کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے؟ میں تھک گیا ہوں پوچھ کے. میں نے ملتان میں پوچھا، مظفر گڑھ جا کے پوچھا، تیرا غازی خان میں پوچھا، پشاور میں پوچھا، لاہور میں پوچھا، کوئی جواب نہیں. ایک نے جواب دیا، مظفر گڑھ سے آیا تھا، کہنے لگا جی نام علی نے اس لیے رکھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نام برے نہیں ہوتے. نام برے؟ میں نے کہا نام برے نہیں ہوتے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا حسن نے کیوں رکھے اپنے بیٹوں کے نام؟ کہنے لگا اس نے بھی اسی لیے رکھے. میں نے کہا حسین نے، اس سے بچا دیتا. کہنے لگا حسین نے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا. میں نے کہا حسین نے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا، پوتے کا نام بھی عمر رکھا. اٹھا ارشاد شیخ نصیر کی، اٹھا غلام علی اللہ باقر مجلسی کی، کوئی دنیا کے نسب ناموں کی تاریخ اٹھاؤ، شیعہ کی لکھی ہوئی ہو، جہاں حسین کا ذکر آئے گا اس کے بیٹے کا نام عمر آئے گا، اس کے پوتے کا نام عمر آئے گا. کیا لگا میں پوچھ کے بتلاؤں گا. اور میں خط کا انتظار کر رہا ہوں، پیسے بھی میں نے خط سے دے دیے. اور پھر میں نے کہا علی نے تو سمجھانے کے لیے نام رکھے کہ نام برے نہیں، تجھ کو نام پھر برے کیوں لگتے ہیں؟ پھر تجھ کو نام برے جب کہتا ہے علی نے نام رکھ کے بتلایا کہ برے، پھر تو کیوں برا؟ کہا میں تو نہیں برا سمجھتا. میں نے کہا بالکل نہیں سمجھتا. کہا بالکل نہیں سمجھتا. میں نے کہا اچھا پھر آج تیرے نام پہ عمر کا کتبہ لکھ کے لگا دے. کہتا بولو مروانا دے. پھر تم کیوں نہیں نام رکھتے؟ پھر کیوں نہیں نام رکھتے؟ آؤ اہل بیت سے پوچھو ان کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا. یارو میں نے ابتدا میں کہا تھا آج اس مسئلے پہ جھگڑتے ہیں جس مسئلے کا کوئی جھگڑنے کا فائدہ ہی نہیں. کوئی مسئلہ ہے کہتے ہیں خلافت اس کا حق. میں کہتا ہوں چلو علی کا حق تھی، اب تمہارے حق کے آنے سے علی کو واپس مل جائے گی. کیوں بھائی؟ اگر چودھری مشہور کے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں خود اٹھا کے تمہیں دے آتا. میرے گھر میں پڑی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی بات. اب اگر کہتے ہو کہ بھائی لے لی تھی، چلے لے لی تھی، پھر اب کیا کریں؟ جو زور والے تھے لے ہی لیتے ہیں. پھر جو پھر شیر خدا ہوتے ہیں وہ لے ہی، جو طاقتور ہوتے ہیں پھر لے ہی لیتے ہیں. جب کمزور نے مان لیا ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا وہ کمزور تھے. میں نے کہا تو پھر دی کیوں؟ کہتا انہوں نے چھین لی تھی. میں نے کہا طاقتور سے کوئی چھین سکتا ہے؟ میں خود کمزور ہوں، میری گاڑی کو کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھی کوئی چیز کو چھوڑتا ہے؟ مسجد کوئی چھین لے، مسجد چھین لے، کسی چودھری کا ایک مرلہ تو چھین کے دکھا رہا ہے. اور کوئی اپنے زمین کی بس نہیں چھیننے دیتا. ٹھیک ہے نہیں، میں مر گیا ہوں.